بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب فصل رنگ بدل لے تو اسے کاٹ لو، اور جب لوگ بدل جائیں تو انہیں چھوڑ دو۔ منافق ذہین ترین ہو یا امیر ترین، ذلت ہمیشہ ان کا مقدر رہے گی۔ آپ کے ساتھ مخلص وہ نہیں ہوتا جو فارغ وقت میں آپ کو ٹائم دے، بلکہ مخلص وہ ہوتا ہے جو مصروف ہو کر بھی آپ کے لیے وقت نکالے۔ مجبوریاں انسان کے شوق کھا جاتی ہیں۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی۔ بات ہمیشہ تمیز اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ صدقے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنے کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی ہی بری لگتی ہے۔ فرمان حضرت علی، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ فخر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ جو لوگ کسی کا خلوص نہ سمجھ سکتے ہوں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اس انسان کو کبھی دکھ مت دینا جو تمہیں دل سے چاہتا ہو، ورنہ ایک دن دل تو ہوگا مگر دل سے چاہنے والا نہیں ہوگا۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پہ ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد صرف اللہ معاف کرتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے ہیں۔ شکست کھانا بری بات نہیں، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ حق حق ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی دنیا میں رہ جائیں، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے جی نہ سکیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، انصاف کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ انسان انسانیت کے درجے سے تب گرتا ہے جب وہ کسی کے خلوص کو اس کی کمزوری سمجھ لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ رشتوں کی بھیک کبھی نہیں مانگنی چاہیے، جو آپ سے اپنی مرضی اور خوشی سے ملے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ زبردستی سے بنائے ہوئے رشتے صرف بوجھ ہی ہوتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔
زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا۔ ایک عورت اس وقت بربادی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھتی ہے جب اس کی تعریف کوئی غیر مرد کر رہا ہو اور وہ کم عقل اس پر خوش ہو رہی ہو۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ وہ خدا سے کیا محبت کرے گا جس کو نفرت ہو اس کے بندوں سے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتیں، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ سوئی ہوئی بیوی کو جگانا، اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگا دینا سنت کے خلاف ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے تاکہ آواز نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، عائشہ تم سو رہی تھیں تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں نہ چھوڑیں تو یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ برا کرنے والوں کو معافی دیا کریں، مگر اپنا سایہ دوبارہ میسر نہ آنے دیا کریں، کیونکہ وہ لوگ معافی کے نام پر روپ بدل کے آتے ہیں، فطرت نہیں، اور جب فطرت نہ بدلے تو وہ پھر برا کریں گے، اور مومن کی نشانی ہے وہ ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ ناکامی تکرار کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور شکر کرنے سے کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، لیکن بات کا آغاز ہمیشہ وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پہ رکھتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھل جاتے ہیں۔ خلیل الرحمن کہتے ہیں، جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نا وہ سستے لوگ ہوتے ہیں، اور سستے لوگوں کے لیے مہنگے آنسو نہیں پایا کرتے۔ اگر رشتے اہمیت نہیں رکھتے تو وقت ہوتے ہوئے بھی وقت نہیں نکلتا۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بھی بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے۔ جو رب تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ فجر خاص انعام ہے، اللہ فجر کے وقت اسی کو اٹھاتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں فجر والوں میں سے بنا اور اپنے خاص بندے بنا دے، آمین۔ جب کسی سے بات کرنے سے سکون ملنے لگے تو پہلی فرصت میں اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پالے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ ہی دے گا۔ اے اللہ مجھے اور میرے گھر کو شیطانی لوگوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم صرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ کل کا دن آج سے بہتر ہوگا، بس اسی بھروسے پر زندگی چل رہی ہے۔
بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے، صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں، سمجھتا کوئی نہیں سمجھاتا ہر کوئی ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ کوئی اپنا نہیں ہوتا، اپنی قدر خود کیجیے۔ اس اہمیت کا کیا کرنا جو منتوں سے ملے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ پہلو میں اگر نہیں ہے تو کیا ہوا، رہتے ہیں کچھ لوگ دعاؤں میں عمر بھر۔ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ رشتے خون کے بھی ہوں تو نبھائے احساس سے ہی جاتے ہیں۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کریں۔ ادب کا درجہ محبت سے بڑا ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ نبھانے والے ہزاروں اختلافات کے بعد بھی نبھاتے ہیں، اور چھوڑنے والے چھوٹی سی غلطی پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ پیار وہ نہیں جو کوئی کر رہا ہے، پیار وہ ہے جو کوئی نبھا رہا ہے۔ اچھا اور سچا تعلق ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے صرف وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت عمر خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ اوقات بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھال لیں جب آپ بکھر کر ٹوٹ رہے ہوں۔ جہاں محبت ہو وہاں عیب نہیں دیکھے جاتے، اور جہاں عیب دیکھے جاتے ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتا ہے۔ جب کوئی اچھا لگنے لگے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، فراخ دل ہوتی ہے، عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال دیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ یہ تکلیف بھی کم تو نہیں ہوتی کہ جن کی لگن میں آپ لگ جائیں ان کو آپ کی پرواہ تک نہ ہو۔ بعض اوقات انسان محبت کر کے اتنا نہیں تھکتا جتنا کسی کا بے پرواہ رویہ دل کو تھکا دیتا ہے۔ رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ لوگ رشتہ توڑنا تو پسند کر لیتے ہیں لیکن اس رشتے کو بچانے کی خاطر اپنی انا ختم نہیں کرتے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو آخر تک نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ جب زندگی میں کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے والی ہے۔ یقین کریں زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا زندگی سے، نہ سیکھ سکے تو بس کسی کو بھول جانا۔ اکیلی ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں سے جو سبق لیا وہ نہ تو زندگی کے کسی وقت میں تھا اور نہ کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے
اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا راستہ ہے۔